فرمایا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہا اے موسیٰ اس سرزمین میں تو قوم جبارین رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکالے نہ جائیں، یعنی قوم جبارین نکالے نہ جائیں اس سرزمین سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اگر وہ قوم جبارین اس سے نکل جائیں خود ہی تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہم داخل ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے جا کر آزاد کراؤ، اپنی جگہ لو، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹے بیٹائے سارے کام ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرنا نہیں چاہتے، کہتے سارے کام خود بخود ہو جائیں۔ اور یہاں پر ایک مفسر نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ان لوگوں نے بے شمار معجزات دیکھ لیے تھے، جب معجزات دیکھ لیے تو انہوں نے سوچا کہ انکار کر دو، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے اور کام ہو جائے، اور اللہ نے اس وجہ سے وہ معجزے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے، اس طرح کے معجزے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر نہیں فرمائے۔ حالانکہ سب سے زیادہ معجزے اور کرامت اور کمالات تو ہمارے آقا کو عطا فرمائے، لیکن اس لیے تاکہ اس امت کی عادت محنت کی ہو، اس امت کی عادت جو ہے وہ جد و جہد کی ہو۔ اب یہاں کیا ہوا؟ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ چھٹے سپارے کے 8ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، جن نعمتوں کو اللہ نے تم پر کیا ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ بے شک اس نے تم پر یہ انعام کیا کہ تم میں اپنے انبیاء کو پیدا فرمایا، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہی عطا فرمائی، تم میں بادشاہ پیدا کیے۔ اس سے مراد یہ کہ یا تو بادشاہت، اقتدار، سیٹ عطا فرمائی، یا یہ مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں امیری عطا کی اور تمہیں مال و دولت عطا کیا۔ تو پتہ چلا نبوت بھی اللہ کا انعام ہے، اور نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت، اقتدار بھی اللہ کا انعام ہے۔ جب یہ اللہ کا انعام ہے تو اگر کسی کو سیٹ ملے، اقتدار ملے، تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے کہ لوگوں کو حقوق دیے جائیں جس شخص کے پاس عہدہ ہو۔ پھر فرمایا وآتاکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، وہ نعمتیں وآتاکم ما لم یؤت احدا، کہ وہ نعمتیں نہیں دی گئی ہیں سارے عالم میں سے کسی کو بھی۔ پھر آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کہیے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں، التی کتب اللہ لکم، جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے، یعنی اس کی فتح، وہ زمین تمہارے نام اللہ نے کر دی ہے۔ یہ زمین کون سی تھی؟ بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کو سرزمین شام کہتے ہیں، اور سرزمین شام کے اندر بھی صحرائے سینا کا وہ علاقہ، یعنی کہ فلسطین کی یہ سرزمین تھی جہاں یعقوب علیہ السلام کا وہ مسکن رہا۔ اس کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے مرکز وہ رہا، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر آ گئے تھے، اور مصر کے اندر پھر یہ آباد رہے۔ پھر مصر کے اندر ہی فرعون کا دور ہے، مصر کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام رہے۔ اب جب فرعون سے اللہ نے نجات دے دی تو اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان سے کہیے یہ واپس اس سرزمین میں چلیں جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں بیت المقدس واقع ہے، اور اس سرزمین کو اللہ نے کہا ارض المقدسۃ التی، مقدس سرزمین کی طرف چلیے، وہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھ کو نہ پھیرنا، فتنقلبوا خاسرین، وگرنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب جب قوم سے کہا کہ چلو اس سرزمین پر، تو قوم نے کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا کہ اے میرے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس سرزمین میں تو قوم جبارین رہتی ہے،
اور میں نے آپ کو پچھلے رکوع میں بیان کیا تھا کہ 12 سردار موسیٰ علیہ السلام نے بنائے تھے اور کہا تھا کہ ان کی جاسوسی کر کے آؤ، دیکھ کے آؤ سرزمین پہ کون کون رہ رہا ہے۔ تو وہاں پر جبارین رہ رہے تھے۔ جبار اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ہائٹ بھی زیادہ ہو اور بہت طاقتور ہو اور بہت زیادہ جو ہے وہ جابر ہو۔ فرمایا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہا اے موسیٰ اس سرزمین میں تو قوم جبارین رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکالے نہ جائیں، یعنی قوم جبارین نکالے نہ جائیں اس سرزمین سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اگر وہ قوم جبارین اس سے نکل جائیں خود ہی تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہم داخل ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے جا کر آزاد کراؤ، اپنی جگہ لو، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹے بیٹائے سارے کام ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرنا نہیں چاہتے، کہتے سارے کام خود بخود ہو جائیں۔ اور یہاں پر ایک مفسر نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ان لوگوں نے بے شمار معجزات دیکھ لیے تھے۔ جب معجزات دیکھ لیے تو انہوں نے سوچا کہ انکار کر دو، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے اور کام ہو جائے۔ اور اللہ نے اس وجہ سے وہ معجزے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے، اس طرح کے معجزے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر نہیں فرمائے۔ حالانکہ سب سے زیادہ معجزے اور کرامت اور کمالات تو ہمارے آقا کو عطا فرمائے، لیکن اس لیے تاکہ اس امت کی عادت محنت کی ہو، اس امت کی عادت جو ہے وہ جد و جہد کی ہو۔ اب یہاں کیا ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا، واضح طور پر موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا، حالانکہ ابھی اللہ نے انہیں دریائے نیل میں راستہ بنا کر فرعون سے نجات دی تھی۔ اتنی واضح اللہ کی برکت و نعمت انہوں نے دیکھی تھی۔ تو قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ، ان کی قوم میں سے 2 بندے بولے جو خوف رکھتے تھے اللہ کا، انعم اللہ علیہما، اور جن پر اللہ کا انعام بھی تھا۔ وہ کون تھے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے ان کا نام ہے یوشع بن نون، اور ایک تھے قالب بن یوقنا علیہم السلام، جن کے بارے میں لکھا کہ بعد میں اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ کہا انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ کا انعام تھا۔ ان دونوں نے اپنی قوم کا کہا ادخلوا علیہم الباب، تم اس باب میں داخل تو ہو، یعنی شہر میں داخل تو ہو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اور اگر تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی فتح پانے والوں میں سے ہوگے۔ یعنی انہوں نے سمجھایا کہ میدان میں اترے بغیر جیت اور ہار کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مدد کب فرمائے گا؟ مدد تب فرمائے گا جب تم گراؤنڈ میں اترو گے۔ گھر پہ بیٹھے رہنے سے تو کام نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے وہ سرزمین لکھ دی ہے، تو اب تم داخل ہو جاؤ دروازے میں، ایک دفعہ شہر میں انٹر ہو جاؤ، باقی پھر اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ آدمی کو جیتنے کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ آپ میدان میں اترے ہی نہ اور سوچیں سارے کام ایسے ہی ہو جائیں، تو اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آپ میدان کے اندر اترتے ہیں۔ جب میدان میں اتریں گے اللہ کے توکل پر تو اللہ آسانی فرمائے گا۔ پھر فرمایا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم داخل ہو گئے میدان میں تو تم ہی غلبہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اپنے ہاتھوں پر بھروسہ نہ کرو۔ انہیں کیا خیال آ رہا تھا کہ جبارین بہت طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں، تو کہا اپنے ہاتھوں پر بھروسہ نہ کرو، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ کے پر ہی توکل کرو، اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ پھر کہ قالوا یا موسیٰ، اب اتنی بات ان دونوں نے، یوشع بن نون نے اور قالب بن یوقنا علیہم السلام نے انہیں سمجھائی، لیکن پھر بھی اپنی ہٹ درمی پر ہے اور کہنے لگے کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم تو ہرگز کبھی داخل نہیں ہوں گے اس سرزمین میں، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکلیں۔ اب دوسری بات انہوں نے اس سے بڑھ کر کیا کہی؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے اور دونوں جا کر وہاں جا کر لڑیں، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، آپ دونوں جا کر ان کو پہلے نکالیے، جب شہر خالی ہو جائے، امن ہو جائے، سب چیزیں جیت جائیں، پھر ہمیں بلا لیجیے گا، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا، اور میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک رات پہلے مشورہ کیا صحابہ سے،
تو صحابہ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم جو ہے وہ سمندر میں اتر جائیں تو آپ کے حکم پر ہم سمندر میں اتر جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے حضرت مقداد نے جو انصار کے اندر ایک مشہور صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں تو ہم یہ کہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جا کر لڑے اور ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو آپ کا دل بہت دکھا، اور پھر آپ نے دیکھے کیا بات فرمائی، قال ربی انی لا املک الا نفسی، کہا حضرت موسیٰ نے اے میرے رب میرا اختیار نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں مگر صرف اپنی جان کا، وہ اخی یا اپنے بھائی کی جان کا، یعنی میں خود جا سکتا ہوں یا اپنے بھائی کو بھیج سکتا ہوں۔ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اے اللہ ان فاسق لوگوں میں اور میرے درمیان جدائی کر دے، اے اللہ ان کا اور میرے درمیان فیصلہ کر دے، فَفْرُقْ جدائی ڈال دے۔ تو قال فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، تو اللہ رب العزت نے نبی جو آتا ہے آپ نے دل برداشتہ ہو کر یہ جملہ کہا، لیکن اللہ نبی کو دعوت کے لیے بھیجتا ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا قبول نہیں فرمائی اور فرمایا اے پیارے موسیٰ ہم اب ان کے انکار کرنے پر ان پر یہ سزا رکھیں گے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ بے شک ہم نے حرام کر دی ان پر اس ارض مقدس جو ان کے لیے لکھ دی تھی ہم نے، اب ان پر ہم نے حرام کر دی ہے 40 سنتن، 40 عربی میں کہتے ہیں 40 کو، 40 کو، 40 سنتن 40 سال تک اللہ نے اب اس سرزمین کو ان پر حرام کر دیا۔ یتیہون فی الارض، اور یہ 40 سال تک زمین میں بھٹکتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ جو ہیں وہ قوم فاسقین کے بارے میں گمان نہ کریں، آپ افسوس نہ کریں۔ تو یہ ہوا کہ مقام تیہ کے اندر جو کہ بہت چھوٹی سرزمین تھی، یہ 40 سال بھٹکتے رہے۔ مصر سے جو جوان نکلے تھے ان 40 سالوں میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہی وہ میدان ہے کہ جہاں پر ان پر بادلوں نے سایہ کیا، جو قرآن کریم کے اندر پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ من و سلوہ ان پر نازل ہوا، یہی وہ مقام ہے کہ بے شمار واقعات یہی ہوئے، یہی وہ مقام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اپنے پتھر پر، پتھر سے 12 چشمے نکلنے لگے۔ 40 سال تک یہ اس سرزمین مقام تیہ میں بھٹکتے رہے، بیت المقدس نہیں پہنچے۔ بائبل کے مطابق اسی اثنا میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور پھر 40 سال بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو جب اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تو یوشع بن نون علیہ السلام کو کی سربراہی میں، ان کی اقتدار میں ان لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو 40 سال یہ مقام تیہ میں بھٹکتے رہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر آدمی اللہ پر توکل نہ کرے اور اللہ کی مدد پر گمان نہ کرے اور میدان میں نہ اترے تو پھر کامیابی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کامیابی کے لیے اللہ پر توکل کرنے کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ اب 90 رکوع کا آغاز ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور تلاوت کیجئے ان پر، بتائیے ان پر، کیا بتائیے ان کو؟ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ۔ وہ 2 بیٹے کون تھے؟ حدیث میں ان کا نام آتا ہے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ بچپن کے اندر مجھے کنفیوژن ہو جاتی تھی اکثر حابیل اور قابیل میں، یہ گناہگار کون تھا اور نیکوکار کون تھے، اب کیونکہ ملتے جلتے نام ہے۔ تو ہمارے استاد نے ایک فارمولہ میں سکھایا تھا اس کو یاد رکھنے کا، وہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ کہا قاتل بھی قاف سے آتا ہے اور قابل بھی قاف سے آتا ہے، تو جس نے قتل کیا تھا نا وہ قاتل تھا، تو جو قاتل تھا وہی قابل تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام قابیل ہے جو قاتل ہے۔ تو جب بھی آپ کو کنفیوژن ہو حابیل قاتل تھا کہ قابیل قاتل تھا، تو آپ سوچ لیجئے قاتل قاف سے اور قابیل بھی قاف سے، جو قابیل ہے وہی قاتل ہے۔ تو اس طرح جو ہے بچپن کے اندر ہماری وہ استاد نے کنفیوژن دور کی اور ہمیں پھر یاد رہنے لگا کہ قاتل کون تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور تلاوت کیجئے ان پر
آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، اذ قربا قربانن، جب انہوں نے ایک قربانی پیش کی، دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی قربانی، ولم یتقبل من الآخر، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے کی قربانی۔ اب یہاں پر ڈیٹیلڈ واقعہ نہیں ہے، یہ بیان کیا گیا دو بیٹے تھے، ایک نے قربانی پیش کی، دوسرے نے بھی قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، لیکن کب قربانی پیش کی، کیوں قربانی پیش کی، یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ یہ واقعہ پھر بائبل میں آپ کو ملتا ہے، بائبل میں آپ کو واقعہ ملتا ہے، اور پھر مفسرین نے بھی اس واقعے کو لکھا۔ تاریخ میں ہوتا یہ تھا کہ جب دنیا کا آغاز ہوا تو سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب یقیناً ان کے درمیان آپس میں شادیوں کا سلسلہ بھی ہونا تھا، ایک لحاظ سے تو سارے کے سارے پھر بہن بھائی ہو گئے، سارے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو سب کی ماں بھی ایک ہے، سب کے باپ بھی ایک ہے۔ تو ہوا یہ، تاریخ کے علماء نے یہ بات نقل کی کہ شادیوں کا سلسلہ یوں بن گیا کہ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ساتھ دو بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ہوتا تھا، ایک لڑکی ہوتی تھی۔ تو کیا ہوتا تھا، جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ ہوتے تھے آپس میں بہن بھائی، اور جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی نہیں ہوتے تھے۔ تو شادیاں اس طرح ہوتی تھیں کہ ایک سال پہلے، مثال کی طور پر 2020 میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی، ان کے درمیان آپس میں شادی نہیں ہو سکتی۔ 2021 میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی تو 20 والوں اور 21 والوں کے درمیان شادی ہو سکتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اقلیمہ غالباً اس کا نام آتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں شادی کروں گا اقلیمہ سے، کیونکہ وہ خوبصورت تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ تو تیری بہن ہے، اس سے شادی کرنا تیرے لیے جائز ہی نہیں، اور حابیل سے اس کا جو ہے وہ عقد ہو گیا، حابیل سے اس کا نکاح ہو گیا اور حابیل کے حصے میں آئی۔ تو اب جب وہ جھگڑا کرنے لگا تو اس زمانے کے اندر یہ عادت کریمہ تھی اللہ رب العزت کی کہ اللہ رب العزت فرماتا تھا اگر ایسا معاملہ ہو تو میری بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی سمجھ لو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو حابیل جو تھے، حابیل کیا کرتے تھے، وہ تھے بکریاں چرانے والے، مویشی پالنے والے، اور قابیل جو تھا وہ کسان تھا، زراعت کا کام کرنے والا تھا۔ تو حابیل ایک کنواری بکری لے کر آ گئے، اور قابیل جو ہے گندم وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں سبزی وغیرہ لے کر آ گئے، قابیل جو لے کر آیا۔ تو اب یہ دونوں نے پیش کر کے اللہ سے دعا کی، تو اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا جو نشانی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی آگ کا شعلہ آسمان سے آتا تھا، اور جس چیز کو وہ جلا دیتا تھا وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول سمجھی جاتی تھی۔ ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کس کی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہیں ہوئی۔ ابتدا کے اندر آگ کا شعلہ آسمان سے آتا تھا، وہ جس چیز کو جلا دیتا تھا وہ چیز تصور کر لی جاتی تھی کہ وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ تو جب حضرت حابیل نے اور قابیل نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، انہوں نے بکری پیش کی، اس نے گندم پیش کی، تو شعلے نے آ کر بکری کو کھا لیا، اور بکری کو جب جلا دیا تو پتہ لگا حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور فیصلہ حضرت حابیل کے حق میں چلا گیا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ جب فیصلہ حق میں ہو گیا حضرت حابیل کے، اب پیدا ہوا حسد۔ حسد جو ہے وہ بہت بڑی بیماری ہے، جلن، کسی سے جلنا، آدمی جلن میں اور حسد میں ایسے کام کر گزرتا ہے کہ ذلت ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر ہو جاتی۔ اب حسد پیدا ہوا تو حسد کے اندر اس نے دی دھمکی، قال، حابیل نے کہا، قابیل نے کہا حابیل کو، لأقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو انہوں نے کہا بھائی اس میں قتل و قتال کی کہاں بات آ گئی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے قربانی اس شخص کی جو اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار ہے۔ اللہ نیکوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تو اب اللہ نے میری قبول کی ہے تو تمہیں اس بات پر راضی رہنا چاہیے۔ لیکن پھر اب اور بڑا جملہ انہوں نے کہا حضرت حابیل نے، لئن بسطت الی یدک، اور اگر تم بڑھاؤ گے میری طرف اپنے ہاتھ کو،
اس لیے کہ لتقتلنی کہ تم مجھے قتل کر دو، ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک، تو لیکن میں پھر بھی نہیں بڑھاؤں گا اپنے ہاتھ کو تمہاری طرف کے لاقتلک کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ یعنی اگر تم مجھے قتل کرنے کا پلان کرو گے بھی، تو حضرت حابیل کہنے لگے تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں قتل کرنے کا پلان نہیں کروں گا۔ یہاں علماء نے لکھا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی حملہ کر رہا ہو تو آپ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں کہ مار۔ اپنے آپ کو بچانا، مدافعات کرنا واجب ہے، ڈیفینس کرنا واجب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم تو میرے قتل کی پلاننگ کر رہے ہو لیکن میں تمہارے قتل کی پلاننگ نہیں کروں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہاری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ گناہ کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے آدمی کو سوچ لینا چاہیے یہ دنیا مختصر ہے، مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے آگے کھڑا ہونا۔ کسی کا حق مارتے ہوئے آدمی کو سوچنا چاہیے جو حضرت حابیل نے کہا کہ تم اگر زیادتی کرو گے تو میں زیادتی نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی، اور میں چاہتا ہوں، اب یہ سنیے جملہ، انی ارید، اب حابیل کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں ان تبوء، کہ تم لوٹو، باسمی و اسمی کا، میرے بھی گناہ کے ساتھ اور اپنے بھی گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، اور ہو جاؤ جہنم والے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو قیامت کے دن تم اس حال میں آؤ گے کہ تمہارا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا، اور زندگی میں اگر کوئی خطا، کوئی گناہ مجھ سے ہو بھی گیا ہے تو وہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ اس کی شرح میں اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ جس کے پاس نمازی ہوں گی، جس کے پاس زکوٰۃ ہوگی، جس کے پاس صدقات ہوں گی، جس کے پاس حج ہوں گے، لیکن اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو پھنسایا ہوگا، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہوگا۔ اب وہ تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں جس نے حق تلف کیا تھا اس سے بدلہ لینے کے لیے آئیں گے، تو جس کا اس نے حق مارا ہے اسے اپنی نمازیں اسے دینا پڑیں گی، اس کے بعد اسے اپنے حج اسے دینا پڑیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اب اس کے نامہ اعمال میں دینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، لیکن پھر بھی اس کی زیادتیاں لوگوں پر زیادہ ہوں گی، اس کا ظلم لوگوں پر زیادہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جن لوگوں پر ظلم و زیادتی ہوئی ہے ان لوگوں کا گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آئے گا اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں لے کر، لیکن لوگوں کا حق مارنے کی وجہ سے، لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، لوگوں پر زیادتی کرنے کی وجہ سے جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو گناہ بھی اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہاں پر بیان کیا گیا کہ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں قتل ہوتے ہیں، ان تمام قتل میں ایک ایک گناہ بڑھتا جاتا ہے قابیل کا، کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں قتل کرنے والا، قتل کو ایجاد کرنے والا قابیل ہے۔ اسی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کوئی اچھا کام کیا پھر لوگوں میں اس کو رائج کیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اس اچھے کام کا لوگوں کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے آغاز کیا تھا، جس نے انیشیٹو لیا تھا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ حضور نے فرمایا جس نے کوئی برا کام کیا، لوگوں میں اس کو پھیلایا اور لوگ اس کام کے اندر بڑھ گئے، ان کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس نے انیشیٹ کیا ہے اس کو بھی ایک ایک گناہ بڑھتا جائے گا۔ تو اللہ اکبر، قابیل کو سارے قتل کا جو ہے وہ گناہ ملتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا فطوعت لہ نفسہ، اتنی بات قابیل نے جب کہہ دی، فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اسے راضی کر لیا، ابھارا۔ فطوعت کا معنی اس کے نفس نے اندر اندر وہ سوچنے لگا کہ قتل کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو اس کے نفس نے اسے راضی کر لیا اس بات پر
کہ قتل اخیہ کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ یہاں پر یہ جو جملہ آیا ہے نا فطوعت لہ نفسہ، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ آدمی کا جو ضمیر ہوتا ہے نا، اگر وہ زندہ ہو تو غلط کام پر اسے اندر سے ملامت تو ضرور کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی غلط کام کرنے آدمی جاتا ہے تو پہلا جھٹکا جو لگتا ہے وہ اندر سے لگتا ہے، کوئی کہے نہ کہے دل کے اندر ایک دفعہ تو خیال آتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، لیکن وہ جو شیطانیت ہوتی ہے وہ اندر ہی اندر سے سوال تو آتا ہے، لیکن پھر اندر ہی اندر اپنی برائی پر جواب بھی بناتا ہے آدمی کہ نہیں میں یہ جو غلط کام کر رہا ہوں نا یہ اس کو جسٹیفائی اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو لیکن پہلی مرتبہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو جھٹکا اندر سے ضرور آتا ضرور ہے۔ اللہ نے اندر آدمی کے دل میں اسی کام معاملہ رکھا ہے، غلط کرے گا تو اندر کچھ نہ کچھ ہوگا کہ کچھ تو غلط کر رہا ہے، لیکن پھر آدمی شیطانیت کے غلبہ زیادہ ہوتا ہے تو اس سوال کو جسٹیفائی کر کے اپنے مطلب کی بات بنا لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمیں ایسا نفس مطمئن عطا کرے کہ ہم اگر غلط کام کی طرف جائیں بھی تو ہمارا دل ہی گواہی دے کہ یہ کام نہ کریں، اور جب دل سے آواز آئے تو اللہ ہمیں اس غلط کام سے رکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمائے فطوعت لہ نفسہ، اور اس کے نفس نے اسے ابھارا، قتل اخیہ اس بات پر کہ اپنے بھائی کو قتل کرے، فقتلہ تو اس نے اسے قتل کر دیا، حضرت حابیل کو اس نے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین اور وہ ہو گیا خسارے والوں میں سے۔ اب حضرت حابیل قتل ہو گئے، پہلا بندہ قتل ہوا ہے، اب دفنایا کیسے جائے، لاش کا کیا کیا جائے، یہ ہو گئی پریشانی۔ اس نے ایک کٹے میں ایک کیس کے اندر انہیں بند کیا اور اپنے کندھے پر رکھ کر گھومتا رہا، کیا کیا جائے کیا کیا جائے کیا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اب اسے چیز سکھائی کہ لاش کا کرتے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے بھیجا ایک کوا، غراب کہتے ہیں عربی میں کوے کو، فبعث اللہ غرابا اللہ نے بھیجا ایک کوا، یبحث فی الارض، یبحث کا معنی کریدنا، کھڈا کرنا، گڑھا کرنا، یبحث فی الارض تو اس نے زمین میں کھودنا شروع کیا، کریدنا شروع کیا، کس نے؟ کوے نے کھودنا شروع کیا، لیریہ تاکہ کوا دکھائے اس کو، یہ ضمیر اگر اللہ کی طرف کریں تو ہوگا لیریہ تاکہ اللہ دکھائے قابیل کو، کیف یواری کہ کیسے چھپاتے ہیں، سوءۃ اخی اپنے بھائی کی لاش کو، دفن کرتے کیسے ہیں۔ تو پتہ لگا یہ جو جلانے وغیرہ کا کانسیپٹ ہے ہندوؤں میں دیگر مذاہب میں، دنیا جب سے بنی ہے جلانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، دفنانے کا ہی کانسیپٹ ہے۔ جلانے کا کہاں سے آ گیا؟ ایک مردے کو تکلیف دینا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے بعد اگر مکھی بھی کسی کے جسم پر بیٹھتی ہے تو اسے شدید تکلیف ہوتی۔ یہ دیکھیں اللہ کا کیسا عذاب ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے، یعنی کوئی اور بندہ بھی چتا کو اگنی نہیں دیتا، چتا کو اگنی بھی وہی دے گا جو اس کا گھر کا بہت قریب آدمی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، ایک سمجھ میں بالکل منطق نہیں آتی ہے کہ جلوایا بھی اس سے جا رہا ہے جو سب سے قریب آدمی۔ فبعث اللہ غرابا اور اللہ نے بھیجا ایک کوا تاکہ وہ کریدے زمین کو اور دکھائے اس قابیل کو کیسے چھپاتے ہیں، کیف یواری کیسے چھپاتے ہیں، سوءۃ اخی اپنے بھائی کی لاش کو۔ جب کوے کے پورے اس پروسیس کو اس نے دیکھا قابیل نے، تو کافی دن سے لاش کو لے کر گھوم رہا تھا، جیسے کوے کو دیکھا تو سر پکڑ کے کہنے لگا قال یا ویلتا، یا ویلتا کہتا ہے ہائے کاش، ہائے افسوس، کس پر؟ مجھ پر۔ اعجزتم ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں اس کوے کی مثل بھی نہیں ہو سکا، یا میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں، یا میری عقل اس کوے جیسی بھی نہیں ہے کہ فواری سوءۃ اخی کہ میرے ذہن میں یہ بات آ جاتی جو اس کوے کے ذہن میں بات آئی۔ میں اتنے ذہن دنوں سے سوچ رہا ہوں کیا کریں کیا کریں، فواری سوءۃ اخی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں اس طریقے سے۔ فاصبح من النادمین تو ہو گیا وہ کوے کو دیکھ کر بہت ندامت کرنے والا، شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ ایک کوے معمولی پرندے کو پتہ ہے کہ کیا کرنا، مجھے نہیں پتا کیا کرنا۔ آخری آیت پڑھتے ہیں، فرمایا من اجل ذالک، اور یہ اسی طرح ہے، اور اسی طرح ہوا کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، اس معاملے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا، فرض کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل کو یہ بات کیوں سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ بھی بہت بڑے قاتل ہیں۔
انبیاء علیہ السلام تک کو انہوں نے قتل کیا بنی اسرائیل. تو اللہ نے کیا کیا کہ کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی حسد کا مادہ بہت زیادہ تھا. حسد جو ہے وہ قتل و قتال، جنگ و جدال. آدمی کو جب کسی سے جلن ہو جاتی ہے نا تو پھر آدمی ہر حد سے گزر جاتا. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کوئی آگ لکڑی کو کھا جاتی. حضور نے فرمایا کل ذی نعمت محسود، حسد اس سے ہی کی جاتی ہے جس کو اللہ نے نعمت سے نوازا. تو اگر آپ سے کوئی جلتا ہے، آپ سے کوئی جلن کرتا ہے، آپ سے لوگ حسد کرتے ہیں تو پریشان نہ ہوا کریں، اس پر بھی شکر کیا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو نے مجھے اتنا ٹیلنٹ دیا ہے، تو نے مجھے اتنی فضیلت دی ہے. جبھی تو لوگ جلتے ہیں. اگر میں نکارا آدمی ہوتا تو کون مجھ سے جلتا؟ تو حضور نے فرمایا کل ذی نعمت محسود، کہ ہر ذی نعمت جس کو رب نے نعمت دی ہے وہ حسد کیا جاتا ہے. لیکن حسد جب کرے کوئی تو نعمت پر شکر کرے، لیکن حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگے. قرآن نے کہا ومن شر حاسد اذا حسد، اور اے اللہ میں تجھ سے جلنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ مجھ سے حسد کرے. کیونکہ جب حاسد حسد کرتا ہے تو اسے اپنی عزت کا کوئی پاس نہیں ہوتا، وہ تو پھر کیچڑ میں گر جائے گا آپ کو گرانے کے لیے، آپ کو ڈبانے کے لیے. آپ دیکھیں جب کسی کو جلن ہو جاتی ہے نا، اس کی آنکھ پہ پٹی پڑ جاتی ہے اور وہ ہر حد سے گزر جاتا ہے سامنے والے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجیے حسد سے، اللہ سے پناہ مانگی حسد سے، اور حاسدوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگی جو آپ کو زندگی میں نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں ومن شر حاسد اذا حسد، اے اللہ تو ہمیں حسد کرنے والوں کے شر سے بچا لے جب وہ ہم سے حسد کرے. اللہ نے کہا کتبنا علی بنی اسرائیل، اللہ نے مقرر کر دیا، فرض کر دیا بنی اسرائیل پر. کیا فرض کیا؟ کہ انہو من قتل نفسا، کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے، او فساد فی الارض، یا بغیر زمین میں فساد کرنے کے بدلے. ایک تو ہے کہ کوئی بندے نے کسی کو مارا تو اب جس نے مارا ہے اس کو بھی پھانسی دی جائے، اس کو بھی قتل کیا جائے، کیونکہ قاتل کی سزا بھی قتل ہے. اس کو کہتے ہیں قصاص. اگر یہ جو قاتلین ہیں عدالت ان کو لٹکانا شروع کر دیں، کیپٹل پنشمنٹ فوراً ملے قاتل کو، تو آپ دیکھیں گے کہ قتل کا، مرڈر کا ریشو بہت دن بدن کم ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص انہو من قتل نفسا، اگر کسی جان کو کوئی قتل کرے بغیر کسی جان کے بدلے، یعنی فضول میں قتل کر دے، کوئی قصاص کا معاملہ نہیں ہے، او فساد فی الارض، یا پھر ڈاکو، دہشت گرد، یہ جو لوگ ہیں ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ زمین میں فساد کر رہے ہیں تو فساد کے بدلے میں ان کو قتل کیا جا رہا ہے. جو کل آیتیں آئیں گی کہ فسادی اور ڈاکو، رہزن، چور، ریپسٹ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، زنا کار، بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، اسلامی ریاست ان کے ساتھ کرے گی کیا؟ ان کو چھوڑے گی، معاف کرے گی، یا قتل کرے گی؟ تو قتل کرے گی. اور ان کے ساتھ حشر کیا کرے گی وہ کل کی آیت میں ہم بیان کریں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر زمین میں فساد کے بدلے میں یا کسی جان کے بدلے میں یہ دونوں معاملات نہ ہوں، انہو من قتل نفسا، بغیر کسی وجہ کے کوئی کسی بندے کو قتل کر دے. ایک بندے کو قتل کیا ہے نا، یہ دیکھو یہ ہے انسانیت. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہیومینٹی، انسانیت، ارے قرآن سے بڑھ کر انسانیت کون کا درس دے گا؟ قرآن کہتا ہے انہو من قتل نفسا، بغیر کسی وجہ کے اگر کسی ایک جان کو بھی قتل کیا گیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا گیا، پوری انسانیت کو قتل کیا گیا. آپ دیکھیں گے جو ملک ٹھیکیدار اور علم بردار بنتے انسانیت کے، بتائیے انہوں نے عراق میں کیا کیا، شام میں کیا کیا، اردن میں کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا، کشمیر میں کیا کیا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انسانیت کی بات، ایک جان کو، یہاں مسلمان کا لفظ ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا انہو من قتل مسلمن، اللہ نے کہا کسی ایک جان کو، چاہے وہ کافر کی جان ہے یا مسلمان کی جان. پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا اس نے سارے مسلمانوں کو قتل کیا. اللہ نے کہا جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. پھر فرمایا ومن احیاہا،
اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، جان بچانا مقدمے سے بچانا، مشکل سے بچانا، ظلم سے بچانا، یا پھر کسی کو قتل سے بچا لینا، کوئی پھنس رہا اس کو پھنسنے سے بچا لینا، کسی کو اچھی نیت کے ساتھ کسی کی جان بچا لینا، ایک کی جان بچا لینا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے میرا رب فرماتا جس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ قرآن کا یہ فیصل قول کتنا خوبصورت ہے، ایک انسان کی جان ساری انسانیت کی جان، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے سارے انسانیت کی جان بچائی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تحقیق تمہارے پاس آئے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، مگر پھر بھی تم میں سے بہت سے لوگ ہوئے اس کے بعد جنہوں نے زمین میں زیادتیاں کی ہیں، یعنی قرآن آنے کے بعد، توریت آنے کے بعد، انجیل آنے کے بعد، نبیوں کی دعوت آنے کے بعد بھی اس پر عمل کرنے کے بجائے تم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کو، زیادتی کو زمین پر کیا ہے، اور اس ساری سرزمین کو ظلم و زیادتی سے بھر دیا ہے۔ تو دیکھیے اس سرزمین پر امن آپ کو کم نظر آئے گا، انصاف آپ کو کم نظر آئے گا، عدل آپ کو کم نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں قتل و قتال، چوری، ڈاکہ زنی یہ بہت ہے، اور اگر یہ اسلامی قانون نافذ کر دیے جائیں، اسلامی اسٹیٹ کیا ہے؟ اسلامی اسٹیٹ عدل کا، انصاف کا، خیر کا، حقوق کا یہ درس دیتی ہے۔ اگر یہ چیز نافذ کر دی جائے تو ساری دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے، قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے تو اللہ اکبر، پھر قتل ہی دنیا سے چلا جائے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، اللہ حسد جیسے بڑے گناہ سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہمارے دل کو پاکیزہ کرے، دل کو منور کرے، اور مالک کریم قرآن کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا